آج کے دن کی اہمیت یہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے جب قادیانی فتنے کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت پر مناظرہ کرنے کے لیے بر صغیر کے علماء کو چیلنج کیا تو بر صغیر کے تمام مشائخ، علماء دین اور اکابرین نے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ درگاہ عالیہ گودڑا شریف کو آپ کی روحانی، دینی، علمی اور فلسفیانہ بصیرت کے پیش نظر اس مناظرے کے لیے اپنا قائد منتخب کیا اور ختم نبوت کے موضوع پر آپ کو حق کی ترجمانی کرنے کی درخواست کی۔ ختم نبوت کے حوالے سے اپنے دلائل اور براہین کے اظہار کے لیے جب حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وقت مقررہ پر بادشاہی مسجد پہنچے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے راہ فرار اختیار کر لی۔ ایک روزہ انتظار کے بعد 27 اگست سن 1900 کو آپ کی قیادت میں ختم نبوت کے موضوع پر ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا، جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کے دلوں کو حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے انوار سے روشن کر دیا۔ آج اسی عظیم الشان اجتماع کے روحانی اور فکری تسلسل میں 100 سالہ تقریب رد قادیانیت کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس تقریب سعید کی صدارت پیر سید غلام معین الحق گیلانی درگاہ عالیہ گودڑا شریف فرما رہے ہیں۔ والصلاة والسلام على خاتم النبيين خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ قابل احترام امام محبوب مسعود صاحب، مشایخ اعظام، علماء کرام، صاحبان فکر و دانش اور معزز حضرات، آج کی اس پرکار تقریب میں میری شمولیت میرے لیے باعث سعادت ہے۔ جا بجا جلسوں میں تقریریں کرنا نہ میرے آباء و اجداد کا طریقہ ہے اور نہ ہی میرا معمول ہے۔ تاہم دین و ملت کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو مہر سکوت توڑنا ہی پڑتی ہے۔ جیسا کہ جامعہ نعمانیہ لاہور کے سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا حاضرین سے خطاب، یا 1965 کی پاک بھارت جنگ کے موقع پر پیر سید غلام محی الدین بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے ریڈیو پاکستان کے ذریعے قوم کے لیے چند کلمات ارشاد فرمائے، جن میں انہیں آمادہ جہاد ہونے کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعترته الطاہرین وصحبہ اجمعین، اما بعد، برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اب تک اگرچہ سیاسیات اور دنیاوی جھمیلوں سے دور رہا ہوں، مگر آج جبکہ ملک و ملت کو نہایت ہی پرخطر اور مشکل حالات کا سامنا ہے، کسی طرح بے تعلق نہیں رہ سکتا۔ ملک و ملت کی خدمت اور اعانت ہر مسلمان کا فرض اولین ہے۔
ارشاد و اعلان خداوندی ہے، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فی الحقیقت ازلی، ابدی، غیر متزلزل اور لافانی حکومت اور ستائش صرف اور صرف اسی ذات کی ہے، اور وہ پوری طرح ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی حاکم مطلق و برحق کا ارشاد ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بے شک و شبہ اللہ تعالی نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کا جنت کے بدلے سودا کر لیا ہے۔ اسی بنا پر فرزندان اسلام کے ہر فرد پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک و ملت کی سالمیت کے لیے تن من دھن پیش کر دے اور اس سودے میں پورا اترے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر ہم سب پر ضروری ہو گیا ہے کہ اس جہاد میں کسی قربانی سے دریغ نہ کرے اور اپنی ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ سامعین محترم، آج سے ایک صدی قبل برصغیر پاک ہند میں مرزا قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے عالم اسلام کو للکارا کہ ہے کوئی محمدی جو میرے سامنے آئے۔ اس فتنہ ارتداد کی سرگوئی کے لیے سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پیش کردہ تمام شرائط کے ساتھ اس کا چیلنج قبول کیا۔ آپ 24 اگست سن 1900 کو مرزا صاحب سے بغرض مناظرہ مباحلہ گولہ شریف سے لاہور تشریف لائے، مگر مرزا صاحب اپنی ہی مقرر کردہ شرائط اور اپنے ہی طے شدہ پروگرام سے منحرف ہو کر لاہور نہ آئے اور رائے فرار اختیار کی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ 25 اگست کی مقررہ تاریخ بلکہ اس کے ایک دن بعد بھی مرزا صاحب کا انتظار کیا گیا، مگر انہیں نہ آنا تھا، نہ آئے۔ بالآخر 27 اگست کو اہل اسلام، علماء و مشائخ اور محبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی مسجد میں جمع ہو کر حقانیت اسلام اور عقیدہ ختم نبوت پر اپنے غیر متزلزل ایقان و ایمان کا اظہار کیا۔ معزز سامعین، اس تاریخ ساز واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے عہد کی تجدید کے لیے شمع ختم نبوت کے پروانوں نے نہایت محبت کے ساتھ آج کی اس تقریب کا اہتمام کیا ہے، اور یہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کا خصوصی فیضان ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے۔ حاضرین محترم، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی اساس ہے۔ جس طرح کوئی بھی عمارت مضبوط بنیاد کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین اسلام بھی ختم نبوت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی الوہیت و وحدانیت عالم اسلام میں کبھی اور کسی طرح بھی مختلفی نہیں رہی، بالکل اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی کسی دور میں ملت اسلامیہ کا مختلفی نہیں رہا۔ اگر کبھی کسی نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے تو اسے ملت اسلامیہ سے خارج قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور حاضر میں مسلمہ عدالتی اور پارلیمانی فیصلوں کے مطابق منکرین ختم نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جا چکا ہے۔ مگر یاد رہے، اگرچہ یہ فتنہ پے در پیش قسطوں کے بعد بظاہر تب چکا ہے، مگر اس کا پوری طرح کلا کما نہیں ہوا۔ ابنائے ملت کو آج بھی خبردار رہنے اور اس کے سد و باب کے لیے مؤثر مساعی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مساعی اسی وقت کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے جب اہل اسلام باہمی فروعی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے مصداق بن جائیں اور حافظ ختم نبوت کے لیے یکجان ہو کر اپنی تمام تر صلاحیتوں اور قوتوں کو پورے کار لائیں۔ خاتم النبیین کانفرنس کا ماحصل اور پیغام یہی ہے، بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام رو لحبیس۔ سامعین کرام، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں جن اصحاب علم دانش نے اپنے گرام آیا خیالات کا اظہار کیا ہے وہ قابل صد تحسین ہے۔ فراز باقر صاحب اور جن دیگر حضرات نے اس پروکار تقریب کا انتظام سلام کیا ہے، دلی مبارکباد کے مستحق ہیں۔
اور ہمیں اپنے خصوصی انعامات سے سرفراز فرمائے، آمین۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جان اڑیاں۔ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جان